الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آج ہم اس کا ایک نیا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے تک کے پارٹ میں جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی اعلان نبوت کا 10واں سال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتقال کے بعد کافروں کے مزید ظلم اور ستم اور ان کے ظلموں سے بچنے کے لیے انہوں نے مزید اضافہ کر دیا اپنے ظلم وغیرہ میں۔ تو ان کے اس رویے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اگر میں طائف ایک وہاں کا عرب کا شہر ہے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیں، اور وہاں کے اگر سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جو سردار وڈیرے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو مزید طاقت ملے گی۔ اب یہ سوچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر کا میرے آقا نے ارادہ فرمایا اور طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ اور یہ ابھی آپ کو بتاؤں، طائف جو ہے، یہ طائف کا جو شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 91 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی 91 کلومیٹر مکے سے طائف کا سفر ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ پیدل سفر کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف میرے آقا کا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور طائف پہنچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن وہاں پر آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو 3 سردار تھے، سردار یعنی بڑے لوگ، جسے بڑا بندہ، بڑا وڈیرا کہا جاتا ہے، عبد الجلیل اور اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب۔ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے نہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، بلکہ جو اس طائف کے جو بدمعاش اور شریر قسم کے لوگ تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیے۔ اور یہ لوگ جو تھے، یہ لڑکے جلوس کی شکل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے لگے، پیچھا کرنے لگے۔ اور یہ لوگ بھپتیاں کستے، بہت ہی نازیبا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں ہے، ایسے برے الفاظ کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانا شروع کر دی۔ اور انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں مبارک کو نشانہ بنا کر اتنے پتھر مارے کہ پاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور نرم و نازک پاؤں پر زخمی ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک، اور خون بہنے لگ گیا۔ اور اتنا خون بہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے جو تھے، نعلین پاک، جوتے مبارک، وہ خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لیتے، اور ان کا جسم بھی خون سے لہو لہان ہو گیا، یعنی اتنا انہوں نے ظلم کیا۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درد بہت زیادہ شدت کی وجہ سے کہیں بیٹھنا چاہتے تو یہ شریر لڑکے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے لگے تھے تو یہ ظالم پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے، نعوذ باللہ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنستے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے۔ آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ اپنے غلام کے ساتھ قریب ہی ایک باغ تھا، انگوروں کا باغ، وہاں جا کر پناہ لی۔ اور یہ باغ مشہور کافر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اس
کافر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو رحم آیا، اور اس کافر نے اپنے غلام کے ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انگوروں کا ایک گچھا یہ پیش کیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول کیا اور کھانے لگے، اور جو غلام یہ انگوروں کا گچھا لے کر آیا تھا وہ کرسچین تھا، عیسائی، اور اس کا غلام بھی تھا، اور اس کا نام تھا عداس۔ اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر وہ انگور لانے والا غلام عداس میرے آقا پر ایمان بھی لایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں بھی چومنے لگا۔ سبحان اللہ ہے۔ تو یہ جہاں پر، یہ جس باغ میں اور جس جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں رکے تھے، وہاں مسجد بھی بنائی گئی اسی غلام کے نام سے، مسجد عداس۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں زخمی ہونے کی بعد کچھ دیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر آرام فرمایا۔ اچھا، یہ اتنا انہوں نے ظلم کیا۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ایک بار مدینہ منورہ میں جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ کہ جنگ احد میں تو اتنا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو وہ پوچھنے لگی کیا اس سے بھی زیادہ دن، سخت دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور وہاں کے جو شریر قسم کے لڑکے تھے انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ اس سے اتنا رنج اور غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں ایک جگہ پر پہنچا وہاں میرے کچھ ہوش جو ہے نا، میرے کچھ ہوش اور حواس بحال ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پہ سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل میں سے حضرت جبریل امین نے مجھے آواز دی اور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم پر عمل کرے۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ مجھے آپ جو کچھ بھی حکم فرمائیں وہ میں کروں گا۔ اگر آپ کہیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو یہ شہر ہے، ان پہاڑوں کے درمیان ان کو آپس میں ملا کر اس شہر کو تہس نہس کر دوں یا اس کو الٹا دوں شہر کو۔ تو یہ سن کر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ کیا جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں جب تشریف فرما ہوئے وہاں پر رکے، تو رات میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہاں کے کچھ جنوں کی ایک جماعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قرآن کی تلاوت سن کر سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی، تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہ اور بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا، مکے کے جنوں نے۔ اور قرآن پاک میں جو سورہ جن ہے اس کی جو شروعات والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے طرف ہی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو سفر طائف کے حوالے سے تھا، یہ آج ہمارا ٹاپک کلوز ہوا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم مزید آپ سے ملیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔